ناظرین آداب، مولخہ 17 دسمبر 2025 مطابق 25 جمادی الاخر 1447 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو ہندوستان اور اردن کے درمیان دو طرفہ تجارت کو اگلے 5 برسوں میں $5 بلین تک بڑھانے کی تجویز پیش کی۔ عمان میں شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ ہندوستان اردن بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان اردن اور دنیا بھر کے شراکت داروں کے لیے بے پناہ کاروباری مواقع پیش کرتا ہے۔ مسٹر مودی نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی پیداواری پر مبنی گورننس اور اختراعات کی قیادت والی پالیسیوں سے چلتی ہے۔ وزیر اعظم نے نئے اقتصادی مواقع کو کھولنے اور مشترکہ خوشحالی کے لیے طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے دونوں ممالک کو اپنے تاریخی تجارتی تعلقات کو بحال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اپوزیشن کے ہنگامے اور نعرے کے درمیان وکست بھارت روزگار اور آجیویکا گارنٹی مشن بل 2025 منگل کو لوک سبھا میں پیش کر دیا گیا۔ حزب اختلاف کے ارکان نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ یعنی منریگا کی جگہ پر اس بل کو لائے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ایکٹ کے نام سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹانا چاہتی ہے، اس لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منریگا میں غریب دیہی باشندوں کو روزگار حاصل ہو رہا ہے، حکومت اس کے اصول بدل کر انہیں اس سے محروم کر رہی ہے، جبکہ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مہاتما گاندھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اب 100 دن کے بجائے 125 دن کی گارنٹی فراہم کی جائے گی۔ آج یعنی 16 دسمبر کو راؤز ایونیو کورٹ نے نیشنل ہیرالڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی کی طرف سے دائر چارج شیٹ کو سننے سے انکار کر دیا۔ اس فیصلے سے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کو بڑی راحت ملتی بتائی جا رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ای ڈی چاہے تو تحقیقات جاری رکھ سکتا ہے۔ کانگریس نے دلیل دی کہ ای ڈی کی تحقیقات سیاسی انتقام کی کارروائی تھی، جبکہ ای ڈی نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک سنگین اقتصادی جرم ہے جس میں دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں، لیکن اب عدالت نے جب ای ڈی کی چارج شیٹ سننے سے انکار کر دیا ہے تو اس معاملے میں تمام فریقین کو راحت ملتی نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے مختلف ریاستوں کی طرف سے بنائے گئے تبدیلی مذہب قوانین، جنہیں عام طور پر لو جہاد قوانین کہا جاتا ہے، کو چیلنج کرنے والی عرضداشتوں پر 28 جنوری 2026 کو حتمی بحث کے لیے فریقین کو تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے آج اس اہم آئینی معاملے کی سماعت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو اعتراضات داخل کرنے کے لیے مہلت بھی دی۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالا باگچی پر مشتمل بینچ کے روبرو سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل آف انڈیا نے عرضداشتوں پر تفصیلی اعتراضات داخل کرنے کے لیے وقت طلب کیا۔ عدالت نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے انہیں 3 ہفتوں کے اندر اعتراضات داخل کرنے کی ہدایت دی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں بدعنوانی عروج پر ہے اور امن و امان کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کھانسی کے سیرپ معاملے کو بڑا گھپلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ زہریلے سیرپ سے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، لیکن حکومت ملزمان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ تقریباً 700 جعلی کمپنیوں کے ذریعے ہزاروں کروڑ روپے کا غیر قانونی کاروبار کیا گیا، پھر بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ افسران میں اتنا ڈر ہے کہ ملزمان کے گھروں کی ویلیویشن تک نہیں کی جا رہی۔ منگل کو پارٹی کی طرف سے جاری بیان میں مسٹر اکھلیش یادو نے وزیر اعلیٰ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر 4 کروڑ ووٹ کٹے ہیں تو ہر اسمبلی میں بی جے پی کے تقریباً 84,000 ووٹ کٹے ہوں گے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ بی جے پی ابھی سے ہار چکی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں آج فنون لطیفہ، سائنس اور سماجی علوم پر مبنی متعدد کتابوں کی رسم اجرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اجے تنیجا کے ہاتھوں انجام پائی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر اجے تنیجا نے اودھ پرانت ودیا بھارتی اعلیٰ تعلیمی ادارے کے صدر اور لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ سماجیات کے پروفیسر جے شنکر پانڈے کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بودھکس کے تحت شائع ہونے والا یہ کتابی سلسلہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی بنیادی روح کو مضبوط بنانے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی علمی روایت تعلیمی نظام کا لازمی حصہ ہے اور اس طرح کی علمی کوششیں بھارت کی عظیم ثقافتی وراثت کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء میں عقدالی شعور، ہندوستانی نقطۂ نظر اور فکری بیداری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مکتبہ نور القرآن کی جانب سے سالانہ تقسیم انعامات اور ثقافتی پروگرام کی پروقار تقریب گزشتہ شب عائشہ پیلس سیتاپور روڈ کھدرہ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مکتب کے ان طلباء و طالبات کو خصوصی اعزازات سے نوازا گیا جنہوں نے تعلیمی سال کے دوران بہترین کارکردگی، محنت اور باقاعدہ حاضری کے ذریعے نمایاں مقام حاصل کیا۔ تقریب کی نظامت آصف ندوی نے انجام دی۔ پروگرام میں طلباء نے تلاوت قرآن، نعت رسول، تقاریر اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ والدین اور سرپرستوں کی بڑی تعداد نے پروگرام میں شرکت کی اور بچوں کی مجموعی تعلیمی و اخلاقی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔
آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ نے اس معینہ واقعے کی شدید مذمت کی ہے جس نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک عوامی تقریب میں ایک مسلم خاتون آیوش ڈاکٹر کا نقاب ہٹایا۔ تنظیم نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے عورت کے وقار، رازداری اور مذہبی عقائد سے متعلق سنگین مسئلہ قرار دیا۔ محاذ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عورت کے لباس میں اس کی رضامندی کے بغیر مداخلت کرنا مکمل طور پر نامناسب اور ناقابل قبول عمل ہے۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ نے اس پورے واقعہ پر وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے واضح عوامی وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ.com پر وزٹ کریں۔